جناب فاطمہ اور امام علی علیہ السلام کی شادی۔ جناب سیدہ نے اپنی زندگی کے ایک نئے باب کو کھولا اور اپنے بابا کے گھر سے شوہر حضرت علی علیہ السلام کے گھر منتقل ہو گئیں۔ آپ دامن نبوت سے نکل کر دامن امامت میں آ گئیں اور آپ جس طرح سے محافظہ نبوت تھیں اسی طرح محافظہ امامت بھی بن گئیں۔ جناب فاطمہ زہرا پیغمبر خدا کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین میں سے تھیں۔ قریش کے اصل اور شریف خاندان سے آپ کے والدین تھے۔ جمال ظاہری اور کمال معنوی اور اخلاق آپ نے اپنے والدین سے ورثے میں پایا۔ تاریخ میں ہے کہ گاہ بگاہ بزرگان آپ کی خواستگاری کے لیے آیا کرتے تھے۔ جناب رسول خدا نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی علیہ السلام کے لیے مخصوص رکھا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ اس وقت پیغمبر خدا کی طرف سے مامور تھے کہ نور کا رشتہ نور سے باندھ دیں۔ یہ شادی زمین پر منعقد ہونے سے پہلے حکم الہی سے آسمان پر منعقد ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہرا اگرچہ بڑے باپ اور عظیم پیغمبر کی نور چشم تھیں اور ان سے بڑی شریف زادی کا وجود نہ تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ گھر میں کام کیا کرتی تھیں اور گھر کے دشوار گزار کاموں سے بھی انکار نہیں کرتی تھیں۔ گھر کے اندر اتنی مذمت اور زحمت اٹھاتی تھیں کہ حضرت علی بھی ان سے اظہار ہمدردی کیا کرتے تھے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سیدہ نے گھر کو علی اور بچوں کے لیے مرکز آسائش بنا دیا تھا، اس حد تک کہ حضرت علی علیہ السلام پر رنج و غم، دشواریوں اور بے سر و سامانیوں کا حملہ ہوا تھا تو آپ گھر آتے اور تھوڑی دیر تک جناب سیدہ سے گفتگو کیا کرتے تو آپ کے دل کو اطمینان اور سکون محسوس ہونے لگتا۔ جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں جو کردار ادا کیے ہیں ان میں سے ایک اولاد کی تربیت ہے۔ آپ نے اس میدان میں بھی اہم اور منفرد کردار ادا کیا ہے اور ایسے بچوں کی تربیت کر کے معاشرے میں اسلام کی بلندی کی راہ میں ہر قربانی دینے اور ہر مشکل کو برداشت کرنے کے لیے تیار کیا۔ آپ کی گود میں پروان چڑھنے والے ہر بچے نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا۔ آپ نے لوگوں کو درس دیا کہ جو انسان وراثت میں چھوڑ کر جاتا ہے وہ بہترین اور تعلیم یافتہ اولاد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر خدا امیر المومنین کو پیدا نہ کرتا تو روح زمین پر آپ کو کوئی کفو نہ ہوتا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے میاں بیوی ہم پلا ہوتے ہیں تاکہ ایک بہترین گھرانہ تشکیل پا سکے، اور اگر شوہر کل ایماں ہو تو بیوی بھی کل ایماں ہونا چاہیے۔ جناب زہرا نے لوگوں کو بالخصوص عورتوں کو درس دیا کہ عورت کو کس طرح ہر حال میں شوہر کا ساتھ دینا، اس کا بازو بننا ہے۔ دنیا کا وہ تنہا گھر جس کی چار دیواری کے اندر پاک و پاکیزہ اور ہر طرح کی برائی سے دور تمام انسانی فضائل و کمالات، اسلامی اخلاق کو پے کر کے دو معصوم زوجہ اور شوہر کا ایک ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ وہ صرف حضرت علی اور جناب فاطمہ کا گھرانہ تھا جس میں دونوں بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ چونکہ جناب فاطمہ زہرا مدرسہ وحی کی سند یافتہ تھیں، لہٰذا آپ کو بخوبی معلوم تھا کہ عورت کا گھر اسلام کا بہت اہم مورچہ ہے۔ اگر اس نے اسے خالی کر دیا اور وہ اسے چھوڑ کر دوسرے میدانوں میں چلی گئی تو پھر اپنے بچوں کی تربیت کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ سن کر آپ کا رخ نور خوشی کے مارے چمک اٹھا۔ حضرت فاطمہ ہی وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے غریب لیکن بافضیلت انسان کے ساتھ عقد فرمایا۔ انہوں نے ابتدا ہی سے اسلام اور اپنے شوہر کے حساس حالات کو محسوس کیا، اور وہ جانتی تھیں کہ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام کو اپنی پیش قدمی حاصل نہ ہوتی، اور وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ اسلام کا بہادر سپہ سالار
اس صورت میں میدان جنگ میں کامیاب ہو سکتا ہے جب گھر کے داخلی حالات کے اعتبار سے اس کی فکر آزاد ہو اور وہ بیوی کی مہر محبت اور تشویق سے مالا مال ہو۔ جب حضرت علی علیہ السلام میدان جنگ سے تھک کر واپس آتے تھے تو مکمل طور پر بیوی کی مہربانی اور محبت ملتی تھی، جسم کے زخموں کی مرہم پٹی بھی کرتی تھیں اور ان کے خون آلود لباس کو بھی دھوتی تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کی ناراضگی سے ناراض اور ان کی خوشی سے خوشنود ہوتا ہوں۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس کی اس قدر فضیلت ہو اور وہ اس راہ میں اس قدر زحمت و برداشت کرتی ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ وہ عظیم ہستی کہ جس کی حمد خود خدا قرآن میں جگہ جگہ کرتا نظر آتا ہے، تو پھر آج کی عورت اور مرد اس گھرانے سے منہ پھیر کر کس طرح ایک بہترین گھرانہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ بس ہر زمانہ اور ہر گھرانہ جناب سیدہ کا محتاج اور ان کے گھر کا گدھا نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔